الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتا یسألونک کعنک خفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر مبشیر لقوم یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 186 سے لے کر آیت نمبر 188 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ سورہ الاعراف ہے، پارہ 9 ہے، اور آج کی گفتگو بہت اہم ہے اور انتہائی توجہ اور آپ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز بہت زیادہ لطف آئے گا اور بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الساعہ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق۔ وہ آپ سے کس بارے پوچھتے ہیں؟ قیامت کے متعلق۔ ایان مرساہا، کہ اس کا وقوع یعنی قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اپنے وقت پر مگر وہی، یعنی یہ ظاہر نہیں کر سکتا کوئی مگر اللہ ہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ حادثہ بہت گراں ہے آسمانوں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتا، نہ آئے گی تم پر مگر اچانک، یہ اچانک تم پر آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس کے متعلق۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، بے شک تھوڑا تھوڑا قریب آ جایا کریں تاکہ پنکھوں کی ہوا کی وجہ سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ غور سے سننا ہے جی آپ۔ روز قیامت پر ایمان اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے انتہائی کوشش کی ہے کہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں یہ یقین راسخ کر دے کہ اس زندگی کے بعد انہیں ایک دن بارگاہ رب العزت میں پیش ہونا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا دے کہ ایک نہ ایک دن ہم سب نے اللہ کے ہاں کیا ہونا ہے؟ پیش ہونا ہے۔ جبکہ ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور ہر ایک سے ان اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو وہ اس دنیا میں زندگی میں بجا لاتا رہا، لیکن جس طرح موت کا وقت لوگوں سے مخفی رکھنے میں حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کے دن کو بھی ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ اس کو انتہائی طور پر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں یہاں بھی اور اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قیامت کے وقوع کے علم کو علم الہی کی طرف تفویض کیا گیا ہے۔ یہ علم الہی ہے۔ اس آیت میں ایک مرتبہ فرمایا انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اور دوسری مرتبہ فرمایا انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی ایک آیت میں 2 مرتبہ یہ باور کرایا گیا ہے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ ہم قرآن کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ قیامت کے بعد پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ میری بات سمجھے؟ انہی آیات بینات کے پیش نظر اکثر مفسرین نے علم وقوع قیامت کے متعلق تصریح فرمائی ہے، ان اللہ تعالی قد استأثر بعلمها
یعنی قیامت کے علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے ساتھ مخصوص فرمایا. چنانچہ علامہ بیضاوی نے اسے ان متشابہات سے شمار کیا ہے جن کا علم ذات الہی سے مختص ہے. وہ سورہ آل عمران کی 8ویں آیت وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کی تفسیر کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ اس آیت میں جن علماء نے الا اللہ پر وقف کیا ہے انہوں نے متشابہات سے مراد وہ اشیاء مراد دی ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمایا ہے. جن علماء نے اس آیت میں اللہ پر وقف کیا ہے انہوں نے متشابہ کی تفسیر ان امور سے کی ہے جن کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے ساتھ مخصوص کیا ہے. جیسے اس دنیا کی بقا کی مدت، یہ دنیا کب تک قائم رہے گی اللہ کو پتہ ہے. قیامت برپا ہونے کا علم، قیامت کب قائم ہوگی اللہ کو پتہ ہے. زبانیہ کی تعداد یہ کتنی ہے اللہ کو پتہ ہے. نیز وہ آیات جن کا ظاہری معنی دلائل قطعیہ کے باعث مراد نہیں ہو سکتا، لیکن ان عبارات سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ان امور کے متعلق دوسرے عام لوگوں کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محض ناواقف اور بے خبر ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان آیات کے پڑھنے کے بعد کہ کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ جس طرح عام آدمی کو پتہ نہیں تو اللہ کے نبی کو بھی پتہ. میری بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ دیکھیں نا، ایک ہے آپ اور میں امام ہوں، آپ مقتدی امام تک پہنچ سکتا نہیں. ایک ہے نبی اور ایک ہے امتی نبی تک پہنچ سکتا نہیں. پھر نبی میں فرق ہے، ان کے مراتب اور درجات میں فرق ہے. کچھ نبی ہیں اور ایک امام الانبیاء ہے. پھر نبیوں میں اور امام الانبیاء میں فرق ہے. کسی کو 1-2 معجزے دیے اور کسی کو سراپا معجزہ بنا کے دیا. کسی کو ایک قوم کے لیے بھیجا، کسی کو ایک خطے کے لیے بھیجا، اور پھر ایک وہ ہے آمنہ کلال جسے پوری کائنات کے لیے بھیجا. تو یہ جملہ سن لیجئے، پھر سن لیجئے. فرمایا کہ جب لیکن ان عبارات سے، یہ جتنی عبارات ہیں ان سے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید ان امور کے متعلق دوسرے عام لوگوں کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناواقف اور بے خبر ہیں. اس وہم کا ازالہ حضرت علامہ محمود آلوسی، یہ تمام مفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اسی سابقہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ تعریف فرماتے ہیں کہ جنہوں نے متشابہ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ امور جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مختص فرما لیا ہے وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے. کس کا انکار نہیں کرتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ امور مفصلاً سکھا دیے ہیں یا ولی کامل کے دل میں القاء فرما دیا ہو، لیکن یہ تفصیل بھی اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتی، یا دیے ہوئے یا تفصیلاً نہیں تو اجمالاً. جس شخص کو بھی سید المرسلین کی شان رفیع کا علم ہے اور حضور پر نور کی امت کے اولیاء کاملین کے رتبہ کو جانتا ہے، وہ یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب مکرم کی شان پہچاننے والی چشم بینا عطا فرمائے. البتہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ان امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں تو پھر ان امور کے علم کو ذات خداوندی سے مخصوص کرنا اور کلمات حصر کا ذکر کرنا چھ معنی دارت. یہ جو اللہ کا لفظ آیا نا یہ کلمات حصر ہے، سوائے کلمات حصر ہے. بھئی اس کا کیا معنی ہے؟ اس شبہ کا ازالہ بھی فاضل آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے. لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اسے کوئی نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا علم محیط نہیں، یعنی اس کی تفصیلات اور پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کیے ہوئے نہیں، اور کوئی نظر و فکر اور سوچ بچار سے نہیں جان سکتا. یعنی اپنے آپ کوئی نہیں جان سکتا، چاہے وہ نبی ہے چاہے کوئی اللہ کا ولی ہے جس کو یہ پتہ ہے، اپنے آپ سے کوئی نہیں جان سکتا. ہاں اللہ نے جس کو دیا ہے تو پھر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ نے تو سب کچھ اپنے محبوب کو دے دیا ہے. قرآن جو دیا ہے، یہ قرآن کس کو دیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے نا. تو اللہ دے رہا تھا اور بتا نہیں رہا تھا کہ اس قرآن میں کیا ہے. سوچنے والی بات. اور یہ قرآن میں کیا کیا ہے یہ بھی بتا دوں. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر خشک چیز کا ذکر موجود ہے، ہر تر چیز کا ذکر موجود ہے. اور قرآن تفصیل لکل شے ہے، ہر چیز کی تفصیل قرآن میں
موجود ہے. جس نبی کو یہ قرآن دیا جا رہا تھا اسے بتایا نہیں جا رہا تھا تجھے دے کیا رہا ہو. کچھ سمجھ شریف میں آ گیا؟ جی اب آگے چلتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا چاہا تو دیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے خود پتہ ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے جن کو چاہا، جن پہ اللہ کی چاہت تھی، ان کو دے دیا. اور جب دے دیا اللہ نے تو ہم اعتراض کر سکتے نہیں، ہماری کوئی جرت اور حوصلہ ہو سکتا نہیں. اسی مفسر عظیم نے دوسرے مقام پہ تصریح کی ہے. کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقت سے کامل طور پر آگاہ فرما دیا ہو، لیکن وہ کمال علم ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں محیط و مکمل کے مساوی ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دے دیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم کے برابر ہے. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرات. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بس یوں سمجھو کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی ہیں، بس اتنی ہم بات سمجھتے ہیں. ہم سے اعلیٰ ہے. ہمارا اور نبی کا جوڑ اور برابری ہو سکتی نہیں. جس طرح ہماری اور نبی کی برابری ہو سکتی نہیں، اسی طرح نبی کی اور اللہ کی برابری ہو سکتی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اور پھر اپنے رسول کو کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر مخفی رکھنے کا حکم دیا، یعنی اللہ نے یہ حکم دیا ہو اپنے محبوب کو کہ تو نے اس کو مخفی رکھنا ہے. اچھا ایک اور بات بتا دیتا ہوں. عمومی ہم لوگ جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا ہے؟ بخار ہے. میں خود جب زیادہ علیل ہوا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میری جو مرض تھی وہ کچھ اور تھی، اور وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کے گلے میں انفیکشن ہے. بھائی بخار کا تعلق کس سے ہے؟ بیماری کا تعلق کس سے ہے؟ لیکن ڈاکٹر ہمیں وہ بتا رہا ہے. یہ کس سے بتا رہا ہے؟ اسے جو علم پڑھا ہے اسے بتا رہا ہے. اور اس کا علم کتنا ہے؟ 5 سال، 6 سال، 9 سال، 10 سال، چلو 20 سال کر لو. لیکن میرے محبوب تو ایک ایک رکن رب کے پاس 10 ہزار سال رہے ہیں. میرے نبی کا نور اپنے رب کے ہاں 10 سال رکوع میں، 10,000 سال رکوع میں، 10,000 سال قیام میں، 10,000 سال سجدے میں، سر تا پا تمام اراکین میں 10,000 سال رب کے نور کے جلووں میں رہا ہے. پھر اس محمد کا اور اس امت کا کیا برابری اور مساوات ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب یہ امت اپنے محبوب اور اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی تو نبی بھی اپنے خالق کے برابر ہو سکتا نہیں، اور نہ نبی کا علم خالق کے علم کے برابر ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو علماء مفسرین نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہو لیکن ساتھ یہ کہہ دیا ہو کہ ذرا اس کو مخفی رکھنا. میں ایک چھوٹی سی جھلک دے دیتا ہوں. آپ کو کوئی بتا دیتا ہے، ڈاکٹر ہی کہہ دیتا ہے کہ جائیں جناب اس کو اب ابا جی فارغ ہیں ہم ہماری طرف سے، اس کو کھلائیں پلائیں. ہر روز قیامت نہیں آتی، ہر روز قیامت آتی ہے، ابا بھی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ مدرسے سے حفاظ کو بلا کے کہا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھیں جی، ابا جی کی روح نہیں نکل رہی. سادہ سے معنوں میں گویا ابا جی سے جان چھڑائی جا رہی ہے، ابا جی سے جان چھڑائی جا رہی ہے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کو علم عطا کر دینا اور منع کر دینا کسی حکمت کے تحت تھا کہ اپنے محبوب کو منع کر دیا کہ قیامت کے وقوع کی خبر انہیں نہیں دینی ورنہ یہ ہنسنا بھول جائیں گے. ہنسنا، یہ بازاروں میں جانا بھی بھول جائیں گے. جس کو پھانسی کی سنا دی جاتی ہے سزا، اس کا اگر 6 ماہ پہلے جب سزا سنائی گئی اسے سولی پہ لٹکنے کی، اگر اس کا وزن 150 کلو ہوتا ہے تو 6 ماہ بعد جب اس سے سولی لٹکایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا وزن 50 کلو رہ جاتا ہے.
نہ وہ اپنے شوق سے کھاتا ہے، نہ وہ اپنے شوق سے بولتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 6 ماہ بعد مر جانا ہے۔ اگر ہمیں بھی بتا دیا جاتا کہ تمہاری عمر اتنی ہے اور فلاں دن بعد آپ نے اس وقت میں مر جانا ہے، تو بندہ تو مرتا ہی مرتا، بندے کے ساتھ اس کی اولاد بھی مر جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، آپ کہیے نہیں مالک ہوں میں اپنے آپ کے لیے نفع کا اور ضرر کا یعنی نقصان کا، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں تعلیم الہی کے بغیر یعنی اللہ کے علم کے بغیر میں جانتا ہوتا، غیب جانتا ہوتا، تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خود ہی بہت جمع کر لیتا خیر، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا نافرمانوں کو اور خوشخبری سنانے والا اس قوم کو جو ایمان لائی ہے۔ آج دونوں بحثیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بحث کیا تھی کہ قیامت قائم ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں۔ مفسرین نے تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے رکھا تھا کہ کب قائم ہوگی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق جو بھی اللہ کی حکمت تھی اپنے محبوب کو اس کے اظہار سے منع کر رکھا تھا۔ اس کے اظہار سے کیا کر رکھا تھا؟ منع۔ اب ایک اور بحث ہوتی ہے، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے نبی کے پاس تو کچھ نہیں، اللہ کے نبی کے پاس تو کچھ نہیں، اللہ کے نبی کے اختیار میں بولو یار کچھ نہیں، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي۔ میں اس کا آگے وضاحت کرنے سے پہلے اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس سب کچھ ہو، میرا بڑا مجھے پوچھے، مجھ سے بڑا میرا استاد مجھ سے پوچھے کہ سنا پتر کی حال ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے، یہ گڈی، یہ کوٹھی، یہ فلاں بنگلہ ہے تیرا ہے؟ ساڈا نہیں، میرا نہیں، یہ تہاڈی ہی دعاواں دا صدقہ ہے کس کا؟ ہے کس کا؟ اسی کا ہے نا جس کو اللہ نے مالک بنایا ہے۔ وہ میں نے اس دن لطیفہ نہیں سنایا تھا آپ کو کہ بابا جی مجھے کہنے لگے نا، میں پروگرام پہ گیا، یہ ساری باتیں اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو مجھے بابا جی، میں نے کہا جی یہ تہاڈا یہ دولت خانہ ہے؟ بزرگ تھے کہ نہیں جی اللہ دا مال ہے۔ میں کہ تسی بسترے شسترے چاہو پھر، اللہ دا مال اللہ میں نہ کیا ہوں، میں تین دے دیتا ہے، میں بھائی اب یہ مجھے دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جاؤ تسی ہوں۔ تو بابا جی مسکرا نہیں یہ تو پھر انج ساڈا ہی ہے، انج تے ساڈا ہی ہے، مطلب بس ہمارا اللہ ہی وارث ہے۔ بات بات پہ جھوٹ بولنا اور بات بات پہ کسی کی بات کو نہ ماننا، یہ ہم نے اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ بہرحال قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ اللہ کے محبوب سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ تو یہ اعلان کر کہ میں مالک نہیں ہوں نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اچھی نہیں لگتی اور کبھی کبھی بہت پیار آتا ہے آپ کی خاموشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں غور سے سنیے گا جی، اس آیت کریمہ میں حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مقدسہ سے الوہیت کی نفی فرما رہے ہیں۔ الوہیت کہتے ہیں اللہ ہونا، الوہیت کہتے ہیں اللہ ہونا، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں اپنے اللہ ہونے کی نفی کر رہے ہیں کہ میں خدا صرف خدا نفع نقصان کا مالک ہے، میں خدا نہیں۔ بڑی غور سے سنیے گا، جہاں سے سمجھنا ہے بے شک آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، اور توجہ فرمائیے اور اپنے ذہن میں سوال جو آ رہے ہیں ان کو سنبھال کے رکھیے، پھر مجھ سے پوچھیے گا کہ میں خدا نہیں، کیونکہ خدا وہ ہے جس کی قدرت کامل اور اختیار مستقل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، نہ کسی کام سے اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ اسے کسی کام پر مجبور کر سکتا ہے کہ تو یہ کر، نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو یہ نہ کر اور نہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ کر۔ مرضی دا مالک کے کرے تے کرے، نہ کرے تے نہ کرے، مرضی دا مالک کے کسی نے غریب رکھے تے کسی نو امیر کر دے وے، مرضی دا مالک کے کسی نو ننگا سوا دے وے تے کسی نو کج کے سواوے، مرضی دا مالک کے بھکا رکھے یا
رجا کے رکھے مرضی دے مالک کے کوئی بندہ مجبور کر سکتا نہیں، نہ انج تے نہ اونج مجبور کر سکتا. اور مجھ میں یہ اختیار کامل اور قدرت مستقلہ نہیں پائی جاتی. مجھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ہر کام کے کرنے میں اور نہ کرنے میں مستقل طور پہ اختیار رکھتا ہوں. مجھ میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. یہ کیا اللہ کا اختیار ہے، اس لیے میں خدا نہیں. میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطیہ ہے اور میرا سارا اختیار اسی کا عنایت فرمودہ ہے. لا املک کلمات سے اپنے اختیار کامل کی نفی فرمائی اور الا ماشاء اللہ سے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ حضور کو نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں. فرمایا مجھے اختیار ہے اور یہ اختیار اتنا ہی ہے جتنا میرے کریم نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ کو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نبی. یہ تو دیکھو نا، سمجھنا بڑا مشکل ہے قرآن کو، اس لیے فرمایا اضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ظاہر معنوں میں کوئی بات یہ سمجھ لے تو وہ بیچارہ الجھ جائے گا اور وہ یہی کہے گا کہ جناب اللہ دے نبی کو کچھ ہے نہیں، بلکہ اللہ دے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے اور جو میرے پاس ہے وہ اس کی. کوئی گل غلط ہے نہیں، بالکل درست گل ہے. فرمایا دو باتیں اس میں بیان کی. لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. پھر فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. میرا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر. ہم سب کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جتنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن بندہ جو کرتا ہے. میں یہ عاطف صاحب بیٹھے ان کے پاس چلا گیا، جناب مجھے چکن چاہیے، مجھے چکن چاہیے. تو یہ کہتے ہیں باقیوں کے لیے ریٹ یہ ہے، تیرے لیے یہ ہے، تیرے لیے. تو ان کے پاس اختیار ہے. ان کا ہو ملازم، ان کا ہو ملازم، اور انہوں نے اپنے ملازم کو یہ کہا ہوا ہو کہ کوئی بندہ دیکھ لیا کر تے کو 5 روپے چھوڑ دیتے کر. انہوں نے اپنے غلام کو، نوکر کو کیا کیا؟ کتنے کا؟ 5 کا. اوپر سے چلے گیا میرے جیسے ڈاڈا بندہ، اس نے کہا نہیں میں تے 10 روپے دی چھوٹ لینی ہے تیرے کو. اس نے کہا نہیں جی میرے کو اختیار 5 دے ہی ہے، میرے کو اختیار 5 دے. بلا تمثیل میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو. اللہ کے نبی یہی کہنا چاہتے تھے کہ میں سارے اختیار کا مالک نہیں، سارے اور کلی اختیار کا مالک ہے میرا رب. میں جس اختیار کا مالک ہوں وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور ایک بات بتا دوں، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا اختیار دیا ہوا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا سونا جدوں قیامت آئے گی تسی کتے لبو گے؟ فرمایا میں 3 مقام تے ہوں گا. کتے کتے؟ فرمایا پل سرات تے جتھے تواڈے عمل تولے جا رہے ہوں گے، حوض کوثر تے. اگے تے کر کی رہے ہوگے، اگے جتھے نامہ اعمال تل رہے ہون گے تے میں اپنی جیب مبارکہ وچوں درود شریف جڑا تسی محبت نال پڑھیا ہوئے گا میں وہ کڈ کڈ کے تواڈے نیکیاں دے پلڑے چ پا رہا ہوں گا تے تواڈے نیکیاں ودھا رہا ہوں گا. سبحان اللہ. نہیں نہ کوئی گل نہیں، کوئی جی نے سبحان اللہ کچھ آ کو سبحان اللہ. میں جو ذوق وچ بیٹھے تے تسی بھی ذوق وچ بول. تے حضور اور فرمایا جتھے میری امت ہوئے گی پیاسی تے میں حوض کوثر تو پانی پلا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور حضور فرمایا میں پل صراط تے کھڑوتا ہوں گا تے اتھے کی کر رہے ہوگے؟ فرمایا میں اتھے اپنی امت دے گناہاں دو ویکھ تک کے بھی اگے گزار رہا ہوں. چلو بھائی تے نبی کو کچھ بھی نہیں. اور بھائی نبی کو کچھ بھی نہیں، یہ آکھنا بے وقوفی ہے. ہاں یہ صحیح جواب کے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو جو دتا ہے ساڈا نبی ادا مالک ہے. جو دتا ہے ساڈا نبی ادا مالک ہے. ادی عطا ہے. اسی دولت دے بھکھے ہیں، اساں دولت دے چھڈی سی. فقیر روحانیت دا بھکھا ہوندا انہوں روحانیت دے دیتی سی. جو جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے نا. تو اللہ کے نبی تو طلبگار تھے ذات پروردگار کی رضا کے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو رجا رجا کے دیا. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب پیارے جو آئے نا تیرے پاس جھڑکنا نہیں. ہاں
ہم کیا کریں گے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو قرآن ہے، آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے، مخلوق میں اعلیٰ ہو کے اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو دے رکھا ہے، جتنا اختیار دے رکھا ہے، وہ اللہ کے نبی کا اختیار اور ملک ہم سے اعلیٰ ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ کی عطا کردہ ملک سے اور اختیار سے کائنات میں اختیار رکھتے ہیں اور ملکیت رکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جی اس کو مکمل کر لیں یا تھک گئے ہو؟ اچھا، فرمایا مجھے اختیار ہے، اور اختیار اتنا ہی ہے جتنا میرے کریم رب نے مجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب رہی بات یہ کہ کتنا عطا فرمایا ہے، سارے جواب دے دیے۔ اب رہی بات یہ کہ کتنا عطا فرمایا ہے تو سن لیجیے، وہ بھی تو انسانی عقل کا کوئی پیمانہ اور کوئی اندازہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انسانی عقل نہیں جا سکتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا۔ کوئی بناوٹ حد قائم نہیں کی جا سکتی، کوئی حد قائم یعنی کوئی ترازو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو اللہ کے نبی کے اختیارات کو تول سکے، اور نہ کوئی پیمانہ بنا ہے جو اللہ کے نبی کے اس اختیارات کو ماپ سکے۔ اس آیت کریمہ میں ہی غور فرما لیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ اکبر۔ ساری کائنات اس میں لگی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اسی ہے بیٹھے ہیں اللہ دی رضا واسطے، نماز پڑھی اللہ دی رضا واسطے، کسی نال چنگی کری اللہ دی رضا واسطے، ہر کام کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ پر ایک اللہ ہے جو یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے کائنات ساری یہ چاہتی ہے اللہ راضی ہو، اللہ یہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو۔ تے پھر جدی رضا چاہن واسطے ایڈے پلال تے ایڈے کم کیتے تے اس نے دتا تے کچھ بھی نہیں سی، بس کو دیا تو کچھ نہیں۔ یہ تو کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، بے وقوفی ہے۔ بھائی جس کے لیے جس کی رضا چاہ رہا ہے، سونا تو راضی ہو جا، تے اس نے کچھ بھی نہیں عطا کیتا، سب کچھ اس کو دیا ہے۔ کیا لطف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری توانائیوں اور قوتوں سے برات کرتے ہوئے ہر بات اپنے خالق و مالک کی مرضی اور مشیت کے سپرد کر دی، اور اس بندہ نواز نے اپنی مشیت کو اپنے محبوب بندے کی رضا و خوشنودی پر منحصر کر دیا۔ بتا دیا تجھے دینے والا میں ہوں، خود تمہیں دوں گا اور اتنا دوں گا جتنا تو چاہے گا۔ اب اس عالی ظرف آقا کی وسعت ظرف کو ملاحظہ فرمائیے۔ جب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مجدہ پہنچا تو عرض کی، اے کریم میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب یہ کہا نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ان کریم میں محبوب تجھے کیا کروں گا؟ راضی کر دوں گا۔ تے حبیب بھی تے موقع جان نہیں نہ دیتا، محبوب پیارے نے بھی موقع جانے نہیں دیا۔ سنیں اور اپنے نبی کے غلام اور امت ہونے پہ ناز کریں۔ فرمایا کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں نہ پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے جی۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ راضی ہو، اللہ یہ چاہ رہا ہے یہ راضی ہو۔ اس راضی ہونا کس طرح رکھے؟ اس آگا میری امت بھی نہ جنت گئی تے راضی میں بھی کو نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ یار، یقین جانے یہ امت کتنی گندی ہے، یہ امت کتنی بے وفا ہے، یہ کتنی بے غیرت اور بے حیا ہے جو اپنے محبوب کا دل خوش نہیں کر سکتی، نماز پڑھ کے اپنے محبوب کی آنکھ کو ٹھنڈک نہیں دے سکتی، سچ بول کے اپنے محبوب کے دل کو قرار نہیں دے سکتی، اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اڑوس پڑوس کے ساتھ محبت اور پیار کر کے، چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا احترام کر کے یہ اپنے محبوب کو خوش نہیں کر دیتی۔ یقین جانیے اس جملے کے سننے کے بعد بندہ مومن ہو اور دل رکھتا ہو، اس کا تو دل نہیں کرے گا کہ میں محبوب کی ایک بھی موڑوں، میں ایک بات بھی نہ مانوں۔ حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے محبوب کے حکموں کو مانیں، جو حکم ہمارے کان میں پڑے بس
امتی ہونے کے ناطے، وفادار اور حیادار امتی ہونے کے ناطے ہم پہ یہ لازم ہے، نبی کا حکم ہمارے کانوں میں پڑے، ہم اس پہ عمل شروع کر دیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم اس طرح عمل نہیں کر سکتے، اس طرح عمل کرنے کا حق ہے، لیکن کر تو دیں، کر تو دیں۔ تو یہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، انصاف کرو، کیا آتش جہنم سے بچا لینا دفع ضرر باذن اللہ نہیں؟ بھائی اللہ کے محبوب کا جہنم سے بچا لینا، کیا یہ نقصان کو دور کرنا نہیں؟ اب امید ہے آپ سمجھیں، کیا جنت میں پہنچا دینا نفع رسانی باذن اللہ نہیں؟ اللہ کی اجازت سے نفع پہنچانا نہیں؟ اور جہنم سے بچا لینا اللہ کی اجازت سے نقصان سے بچا لینا نہیں؟ سبحان اللہ ہے، اور یقیناً ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلالی امتی بنائے۔ اللہ